حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین ثم الصلاۃ والسلام علی نبی الامی المکی المدنی الارشی الہاشمی الفقی مولا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد لا سیما ابن امہ و ولیہ و وزیرہ و اخیہ غالب کل غالب مطلوب کل طالب مولانا علی ابن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صلوات وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لہذا دو تین باتیں عرض کروں گا کہ روایت میں ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کچھ ایام پیش ہوں گے، کچھ روز پیش ہوں گے، ان میں عید الفطر ہے، عید قربہ ہے، روز جمعہ ہے اور عید غدیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ایام میں جو مشغول رہے گا وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ روایت میں ہے بنی الاسلام علی الخمس الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ لم ینادی بشیء ما نودی الولایہ یوم الغدیر، لیکن جو ولایت کے بارے میں تاکید کی گئی ہے وہ کسی چیز کے بارے میں تاکید نہیں کی گئی ہے۔ اسی لیے ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ مومنین ایک دوسرے سے ملیں تو یہ کہیں کہ الحمدللہ ہم ولایت علی پر ثابت قدم ہے۔ ان شکرتم لازیدنکم، جتنا زیادہ تم شکریہ ادا کرو گے میں زیادتی کر دوں گا، یعنی جتنا آپ اس کلمات کو دہرائیں گے پروردگار عالم آپ کے دلوں میں اس ولایت کو جاری کر دے گا۔ اور یہ جانیے غدیر کو ماننا اور غدیر کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر غدیر کو مانے گا تو میدان میں ٹکا رہے گا اور اگر غدیر کو نہیں مانے گا تو وہ میدان سے فرار ہو جائے گا۔ اور آج دیکھیے 1400 سال بعد بھی وہی حالات ہیں، لوگ یہودیت کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ توجہ کریے گا، 1400 سال پہلے بھی تھا کہ یہودیوں سے مسلمان جو اس زمانے کے تھے وہ دوستی کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یزید کے ہاں جو منسٹر تھا فائنینس کا اور ڈیفنس کا، سر جون، وہ یہودی تھا۔ اور آج دیکھیے
1400 سال بعد بھی وہی حال ہے، لیکن جب حیدر کے ماننے والے نکلیں گے تو خیبریوں کو پتہ چلے گا کہ خیبر کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما، اس خلیل سے عبادت کو زاد آخرت قرار دے۔ پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، سفر اہل بیت کا مہمان قرار۔ پروردگار عالم حق محمد والے تمام شیعان در کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کامیابی اور کامرانی عنایت فرما۔ پروردگار عالم حق محمد والے ظالمین کو نیست و نابود فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی رب فرما، جو مریض ان کے شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو روزگار ان کو روزی عنایت فرما، جو برسر روزگار ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما۔ پروردگار عالم حق محمد عالم جو مشتاق حج زیارات ان کو مشرف فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ کی نعمت میں عنایت فرما۔ پروردگار عالم حق محمد عالم پرچم اسلام کو سربلند اور پرچم کفر کو سرنگو فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، ذلیل و خوار فرما۔ پروردگار عالم حق محمد وآل محمد حاضرین و بانیان کی دلی حاجات مستجاب فرما، تمام مشکلات رب فرما، ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، تمام دنیا اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم حق محمد وآل محمد حاضرین و بانیان کی دلی حاجات مستجاب فرما، کہ تمام مشکلات رب فرما، ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما۔ پروردگار عالم حق محمد وآل محمد بہترین دعا یہ ہے خون منتقم حسینی امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرما، حضرت کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ اللہم تقبل منا وانک انت السمیع العلیم الدعا، ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات آمادہ ہو جائیے اعمال عید غدیر کے لیے، نیچے آپ تشریف لے چلیں، وہیں اعمال ہوں گے۔